بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں استغفر اللہ کرتا ہے تو اللہ ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ کر ایک خاص نگاہ ڈالتا ہے، ایک توجہ فرماتا ہے اور بندے سے کہتا ہے، میرے بندے آؤ، میں کب سے تیرے انتظار میں تھا، لوٹ آؤ اپنے رب کی مرضی کی طرف، لوٹ آؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے، اے لوگوں، ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی اور لمبائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو تو اس لیے جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے یا استغفر اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ جواب میں اس کو لبیک کہتا ہے۔ کسی انسان کی زبان پر استغفر اللہ جیسے الفاظ رہتے ہیں تو یہ بے فائدہ نہیں ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ اگر انسان نے اس نیت سے استغفر اللہ پڑھا کہ اس نے جو گناہ کیے ان کی معافی مل جائے تو اس کے تمام گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ جو استغفار کو لازم کر لے، اللہ پاک اس کی تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ استغفار کے بہت سے فائدے ہیں۔ استغفار عبادت بھی ہے، گناہوں سے معافی کا ذریعہ بھی ہے اور قرب خداوندی کا ذریعہ بھی ہے۔ جب انسان سے بار بار استغفار ہوگی، قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ استغفار کرنے والوں پر رحم کی بارش کرتا ہے، ان کی طاقت میں اضافہ فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس شخص کے لیے سعادت ہے جو اپنے اعمال نامے میں بہت استغفار پاتا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے حکم الہی کی تعمیل ہوتی ہے، استغفر اللہ پڑھنے سے رزق میسر آتا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ استغفر اللہ جنت میں داخلے کا پروانہ ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور خطائیں مٹ جاتی ہیں۔ استغفر اللہ مرنے کے بعد آدمی کے درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ استغفر اللہ پڑھنے سے دل کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے صحت و تندرستی قائم رہتی ہے اور انسان اپنی جسمانی اور روحانی قوتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ اس بے بس آدمی کے لیے راہ کشادہ ہے جس کے لیے زمین تمام تر وسعتوں کے باوجود تنگ پڑ گئی ہے۔ وہ مایوس شخص جو اپنے آپ سے اکتا گیا ہے اور وہ پریشانی کے باعث تنگ دلی کا شکار رہتا ہے۔ استغفر اللہ اس کی مایوسی اور پریشانی دور کر کے اسے نئی زندگی عطا کرتا اور فراخ دلی سے آشنا کرتا ہے۔ جب انسان استغفر اللہ کہتا ہے، چاہے وہ دل سے کہے یا زبان سے کہے، ہونٹ ہلا کر استغفر اللہ کہے یا بن ہونٹ ہلائے دل کی گہرائی سے استغفر اللہ کہتا رہے، تو رفتہ رفتہ قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے گناہ کرتے ہوئے شرم آنے لگے گی اور رحمت خداوندی کی وسعت کا اندازہ ہوگا کہ میں کتنا گناہ گار رہا ہوں اور وہ کس قدر نواز رہا ہے، اور جس کے دل میں ہر وقت اپنی غلطیوں کا احساس اور گناہوں پر ندامت ہو، اس کے دل میں کبھی بھی کبر اور بڑائی پیدا نہیں ہوگی اور نہ ہی تقویٰ کا غرور پیدا ہوگا، کیونکہ جتنی عبادت کی ہوں گی اس سے زیادہ اپنے گناہ یاد آئیں گے۔ استغفار بھی ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں اور ہر وقت اس کی ضرورت ہے، کیونکہ نہ جانے کتنے گناہ ہم سے جان بوجھ کر اور کتنے ہی غفلت میں صادر ہوتے رہتے ہیں۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا یا جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ایسی تمام حالتوں میں جب بھی دھیان ہو جائے تو فوراً دل ہی دل میں نہایت ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں اور زبان سے استغفر اللہ کہیں، یا اللہ میں بہت نادم ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے اور آئندہ بھی اس سے محفوظ رکھیے۔ یہ وہ عمل ہے جس سے بندے پر اللہ تعالیٰ کی بے پایاں کامل رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، ایمان کی حفاظت ہوتی ہے اور دولت تقویٰ نصیب ہوتی ہے۔ ایسے شخص سے جان بوجھ کر گناہ سرزد نہیں ہوتے یا بہت کم ہو جاتے ہیں، اور ایسے شخص سے مخلوق خدا کو اذیت نہیں پہنچتی۔ اللہ جل شانہ نے محض اپنے فضل و کرم سے
اپنے خطا کر بندوں کو دنیا کی فلاح اور آخرت کی نجات حاصل کرنے کے لیے توبہ و استغفار کا وسیلہ عطا فرما کر بہت عظیم احسان فرمایا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ اپنی گزشتہ عمر کے تمام گناہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ جس قدر بھی یاد آئیں ان کا دھیان کر کے اللہ تعالیٰ سے 2-4 مرتبہ خوب جی بھر کر نہایت ندامت اور زاری کے ساتھ توبہ استغفار کر لیں، بس اس قدر کافی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آئندہ پھر ہرگز یہ مشغلہ نہ رکھیں کہ بار بار ان کو یاد کر کے پریشان ہوں، بلکہ جب خود سے کوئی گناہ یاد آ جائے تو آہستہ سے ایک بار استغفار کر لیں، مگر بندوں کے حقوق کو ہر حال میں جس صورت بھی ہو سکے ادا کرنا، معاف کرانا فرض اور واجب ہے۔ محترم ناظرین، میں ایک حدیث ہے کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم میں سے ہر ایک سے خطا ہوتی ہے، مگر خطا کرنے والوں میں سب سے بہتر اور افضل وہ ہوتا ہے جو نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم میں سے ہر ایک گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے، اور گناہ کرنے والوں میں سب سے افضل بہتر وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے یہاں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کا حال ایسا ہے جیسا کہ انہوں نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے، بالفرض کہ اگر گناہ کرتے کرتے اس کا نام جہنمیوں کی فہرست میں درج ہو چکا ہے تو توبہ کے ذریعے سے وہاں سے اس کا نام کٹوا دیا جاتا ہے اور اہل جنت کی فہرست میں اس کا نام درج کر دیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث شریف ان الفاظ کے ساتھ مذکور ہے۔ حضرت ابو عبیدہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا جو دن رات برائی میں پھنسا رہتا تھا، اپنی خواہشات نفس کا غلام تھا۔ اس نے ایک ضرورت مند عورت کو 60 دینار دے کر زناکاری کے لیے آمادہ کر لیا۔ جب وہ تنہائی میں برے کام کے لیے تیار ہو گیا تو وہ عورت بے اختیار رونا شروع ہو گئی، چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ کفل نے حیرانی سے پوچھا کہ اس وقت یہ ڈر اور رونا کیسا؟ اس پاک باز اور شریف النفس لڑکی نے روتے ہوئے جواب دیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، میں بھی اپنی ضرورت سے مجبور ہو کر اس برے کام کے لیے تیار ہو گئی ہوں، اب اللہ کا خوف مجھے بے چین کیے دیتا ہے۔ آیا آج 2 گھڑی کا لطف مستقل جان کا روگ بن جائے گا؟ اے کفل، اللہ کے لیے اس بدکاری سے باز آ جا اور اپنی میری جان پر رحم کر، آخر اللہ کو بھی حساب دینا ہے۔ اس لڑکی ایسی پرتاثیر اور سچی باتوں نے کفل پر گہرا اثر ڈالا، اپنے برے ارادے پر نادم اور شرمندہ ہوا۔ عذاب الہی کے خوفناک شکلیں اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگیں اور اپنی سیاہ کاریاں یاد کر کے رونے لگا۔ قبر کے سانپ بچھو اس کی نظروں کے سامنے پھرنے لگے۔ اپنے دل میں سوچنے لگا کہ مجھے تو اللہ کے عذاب سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، اس عورت نے بھی ابھی گناہ کیا نہیں ہے اور یہ اس طرح جہنم کے خوف سے کانپ رہی ہے، جبکہ میری تو ساری عمر ہی ایسے برے کاموں میں بری ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ کہنے لگا، اے نیک عورت، گواہ رہے، میں آج تیرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ اپنے رب کی ناراضگی کا کوئی کام نہیں کروں گا، اللہ کی نافرمانی کا تصور بھی دل میں نہ لاؤں گا۔ میں نے وہ رقم بھی اللہ کے واسطے دی۔ اس کے بعد اللہ کے حضور توبہ استغفار کی۔ اللہ پاک ہمیں برے کاموں سے بچائے، ہمیں سیدھی راہ پر چلائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیں اور میرے چینل اسفا یوسف کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔